اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلی خبر کا تعلق پاکستان کے شہر فیصل آباد سے ہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے 120 فٹ بلند گھنٹہ گھر پر نشئی چڑھ گیا اور نیچے موجود لوگوں پر اینٹوں اور پتھراؤ اکھاڑ کر برساتا رہا۔ اوپر چڑھنے والے شخص کو دیکھ کر شہریوں اور دکانداروں کی کثیر تعداد امڑ آئی۔ اتارنے کی کوشش کرنے والوں پر بھی پتھراؤ کیا گیا۔ پولیس کے سیکورٹی افسران کی طرف سے اسے نشئی قرار دے دیا گیا ہے۔ نشئی کا کہنا تھا کہ گھر والے میری شادی نہیں کرتے، میری شادی کراؤ تو میں نیچے آؤں گا۔ بالآخر اس کو بہلا پھسلا کر گھنٹہ گھر سے نیچے اتارا گیا۔ کوئٹہ کے شہری جان محمد کے ہاں ایک اور بچے کی ولادت ہوئی، جس کے بعد ان کے بچوں کی کل تعداد 60 ہو گئی ہے۔ جان محمد کے 60 بچوں کی ولادت 3 بیویوں سے ہوئی ہے، جبکہ ان کے 5 بچوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ جان محمد کے 55 بچے حیات اور صحت مند ہیں۔ جان محمد کا کہنا ہے کہ نئے سال کی آمد پر ایک اور بچے کی ولادت سے بہت خوش ہوں۔ جان محمد کی 3 بیویاں اور بچے ایک ہی گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ بھارتی اسٹیٹ اتر پردیش میں نئے سال کی تقریبات کے موقع پر بعض افراد نے 2 خواتین کے ساتھ سیلفی بنانے کی کوشش کی، جس کے بعد ان خواتین کے شوہروں کا ہنگامہ کرنے والے ملزمان کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس پر ملزمان نے نہ صرف ان کے شوہروں کو مارا بلکہ محلے کے افراد اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے گارڈ کو بھی نہ چھوڑا اور وہ اس دوران زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں پولیس نے 2 افراد کو مار پیٹ کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ ہنگامے میں زخمی ہونے والے 4 افراد کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ بی جے پی کی حکومت والی کئی اسٹیٹس میں ہزاروں مسلم کنبوں کے بے گھر ہو جانے کا خطرہ شدید ہو گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق یہ لوگ زمینوں پر غیر قانونی طور پر قابض ہیں، لیکن متاثرین کا کہنا ہے کہ وہ کئی برسوں سے وہاں پر آباد ہیں۔ اتراکھنڈ میں نینی تال ضلع کے بلدیاتی قصبہ میں ہزاروں کنبوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ مقامی انتظامیہ نے 4365 مکانات کو گرانے کا نوٹس دے دیا ہے، جس پر 9 جنوری سے کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ مکانات 78 ایکڑ اراضی پر ریلوے کی زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ہیں اور اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے حکم پر انہیں گرانے کے لیے نشانات لگا دیے گئے ہیں۔ بھارت کی مودی سرکار نے جیتے جی تو پاکستانی ہندو یاتریوں کو بھارت میں داخل نہ ہونے دیا، لیکن مرنے کے بعد ان کی استھیاں گنگا میں بہانے کے لیے 10 روزہ ویزا جاری کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ ماضی میں انڈین حکومت قانونی دستاویزات کے باوجود ویزے کی درخواست مسترد کر دیتی تھی۔ 460 کے قریب استھیوں کے پیاروں کو امید ہو چلی ہے کہ وہ ایک دن ہردوار پہنچ سکیں گے، تاہم پہلے اور اب میں فرق یہ ہے کہ اس مرتبہ ان استھیوں کے رشتہ دار ان کے ہمراہ ہوں گے۔ برازیلین لیجنڈ فٹ بالر پیلے کی بہن نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی والدہ فٹ بال کے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی بیٹے کی موت کی خبر سے لا علم ہے۔ انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کا بیٹا کینسر سے انتقال کر گیا ہے۔ 100 سالہ ماں سیلیسٹی کی دیکھ بھال پیلے کی بہن کر رہی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے رواں برس 21 ستمبر سے لازمی فوجی سروس کے جزوی اطلاق کا اعلان کیا تو اعلان ہوتے ہی روس کی سرحدوں پر ملک سے فرار ہونے والوں کی قطاریں لگ گئی۔ لاکھوں روسی شہری ملک سے فرار ہو کر دیگر ممالک کو ہجرت کر گئے، جن میں سے کئی جرمنی میں موجود ہیں۔ جرمنی اس وقت روسی شہریوں کی ملک بدری پر پابندی عائد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی روسی شہر جو جرمنی پہنچ گیا اس کو سیاسی پناہ کی درخواست دینی ہوگی اور اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ سعودی ریلوے سار نے تیز رفتار ٹرین چلانے کی ٹریننگ مکمل کرنے والی 24 سعودی خواتین کی ویڈیو شیئر کی ہے۔ دنیا کی تیز رفتار ٹرینوں میں سے ایک ہرمین ٹرین چلانے کے لیے ان کا خواب پورا ہو گیا۔ سعودی خاتون سارت الشہری نے کہا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو مشرق وسطیٰ میں تیز رفتار ٹرین چلانے کا اعزاز سب سے پہلے حاصل ہوا ہے، جس پر فخر ہے۔ سعودی خاتون ڈرائیور شجن المرسی اور ایک اور سعودی خاتون نورت الحشام کا کہنا ہے کہ ٹرین چلانے کی ٹریننگ لینے کے والے پہلے گروپ میں شمولیت بڑے فخر کی بات ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے چلنے والی تیز رفتار ٹرین سروس کی وجہ سے زائرین کے لیے ان 2 شہروں کے درمیان سفر کا دورانیہ 2 گھنٹے 20 منٹ رہ گیا ہے۔ بیرون ممالک سے آنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو سڑکوں پر لوٹنے کا سلسلہ تھم نہ سکا اور سعودی عرب سے آنے والے مزید 2 بھائیوں کو لوٹ لیا گیا۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے ذوالقرنین نے بتایا کہ بھائی ذیشان اور عدنان سعودی عرب سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے۔ وہ بھائیوں کو لے کر گجرات جا رہے تھے کہ سویت گاڑی جس پر پولیس کی لائٹ لگی ہوئی تھی، اس میں سوار 2 افراد نے سما پل کے قریب روک لیا۔ متاثرہ بھائیوں نے بتایا کہ ملزمان نے اسلحے کی نوک پر دونوں بھائیوں سے 6000 سعودی ریال، اقامے،
कार्ड और सफरी दस्तावेजात, जबकि गाड़ी में सवार दीगर अफराद ड्राइवर और कजन से भी 25,000 की नकदी और गाड़ी की चाबी छीनकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वो तफ्तीश में मसरूफ है। यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में 1,44,000 गैर मुल्की इमिग्रेंट्स काम की तलाश में सरगर्दा है और इस तादाद को एजेंसी एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी ने बताया। सोशल सिक्योरिटी से वाबस्ता एक्टिव वर्कर्स की तादाद पुर्तगाल में 6,30,000 है। नए साल के आगाज पर यूरोपीय यूनियन काउंसिल की 6 माह की सदारत 1 जनवरी से स्कैंडिनेवियन मुल्क स्वीडन को मुंतकिल हो गई है। स्वीडन से पहले गुज़िश्ता बरस के दूसरे 6 माह में यह जिम्मेदारी चेक जमहूरिया ने इंजाम दी थी। अब अगले 6 माह तक ब्रसल्स और यूरोपीय यूनियन की सतह पर तमाम फैसले स्वीडन की सदारत में किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन के रुकन 27 ममालिक में यूनियन की कौंसिल की सदारत हर 6 माह बाद बदल जाती है। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हॉल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। ऑस्ट्रेलिया में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए, जिनकी हालत तशवीशनाक है। 6 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। दोनों हेलीकॉप्टर में 13 अफराद सवार थे। कतालूनिया में नए साल की रात पुरसकून नहीं रही और इस रात दंगा फसाद के वाक़यात भी हुए। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने 74 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें ज़्यादातर का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। गिरफ्तार अफराद में से 39 मकानों और दुकानों के ताले तोड़ने के क्राइम से हैं, 5 को लड़ाई झगड़े करने, 12 को जेंडर वायलेंस और 18 को दीगर जराइम के तहत गिरफ्तार किया गया है। जबकि फायर डिपार्टमेंट ने 3 आतिशज़दगी के वाक़यात में आग पर काबू पाया, मगर इन वाक़यात में किसी के जख्मी होने की तलात नहीं मिली। पब्लिक सेफ्टी के तहत नए साल की रात 2768 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। इसके अलावा 51 ट्रैफिक कंट्रोल के नाके लगाए गए, जिनमें 1203 ब्रीथलाइजर टेस्ट यानी अल्कोहल टेस्ट किए गए, जिनमें से 84 का रिजल्ट पॉजिटिव आया। 32 ड्रग टेस्ट भी किए गए, जिनमें से 17 पॉजिटिव आए, मगर इसके बावजूद कतालान सड़कों पर कोई जानलेवा हादसे का इंदराज नहीं हुआ है। कतालान ट्रैफिक सर्विस के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2022 में कतालूनिया की सड़कों पर 142 ट्रैफिक हादसा हुए, जिनमें 157 अफराद की हलाकतें हुई। ये हलाकतें 2019 के मुकाबले में 10.3% कम है। कोरोना वबा से पहले 2019 में 161 ट्रैफिक हादसा हुए, जिनमें 175 इमवात हुई थी। सिर्फ दिसंबर के महीने में कतालूनिया इंटरसिटी रोड नेटवर्क पर 9 अफराद हलाक हुए, जो 2019 के मुकाबले में 1 ज़्यादा है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दिसंबर के महीने के मुकाबले में 4 कम है। ट्रैफिक हादसा में हलाक होने वालों में 76% मर्द थे, जिनकी तादाद 119 रही, और 24% खवातीन थी, जिनकी कुल तादाद 38 थी। गुज़िश्ता साल पैदल चलने वालों की अमवात में 2019 के मुकाबले में 50% इजाफा हुआ है और सबसे ज़्यादा अमवात आपे सियते पर हुई हैं। अप्रैल का महीना कतालान की सड़कों पर साल 2022 का सबसे मोहल्लक तरीन महीना रहा है। इस माह में 23 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ये इन महीनों में से एक था जिसमें गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई है। अगस्त 2018 में 24 और जुलाई 2017 में 27 अमवात हुई थी। कुल अमवात में 42 मोटरसाइकिल सवार, 8 साइकिल सवार और 18 पैदल चलने वाले और 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर सवार शामिल था। चीन में कोविड-19 के केसेस में इजाफे के बाद स्पेन ने कई महीने
مہینوں کے بعد کورونا کے سفری پابندیاں متعارف کروا دی ہیں۔ اسپین نے چین سے آنے والے مسافروں کے لیے ویکسینیشن یا منفی ٹیسٹ کا ثبوت دکھانا لازم قرار دیا ہے۔ حفاظتی اقدامات میں ڈاکومنٹ چیکنگ، باڈی ٹمپریچر کی جانچ پڑتال اور اینٹیجن ٹیسٹ رزلٹ شامل ہوں گے۔ 3 جنوری سے چین سے آنے والی پروازوں کے تمام مسافروں کے لیے ڈیجیٹل کووڈ سرٹیفکیٹ دینا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اسپین میں گزشتہ سال 2022 میں ماچستا وائلنس یعنی مردانہ تشدد کے ذریعے 49 خواتین کو قتل کیا گیا۔ گزشتہ سال 2022 کے دسمبر میں ماچستا وائلنس یعنی مردانہ تشدد کے اعتبار سے خوفناک مہینہ قرار پایا ہے، جس میں 11 خواتین کو قتل کیا گیا۔ خواتین کے قتل سے اسپین میں 38 نابالغ بچے مامتا سے بھی محروم ہو گئے، جن میں 2 بچے بہیمانہ تشدد کا شکار بھی ہوئے۔ گزشتہ سال 93,924 کالز ایمرجنسی سروس کو موصول ہوئی جو تشدد کا شکار ہوئی۔ یہ کال 2021 کے مقابلے میں تقریباً 6,000 زیادہ ہے۔ ہاؤسنگ رینٹل کمپنی آئیڈیلسٹا کی ایک رپورٹ کے مطابق 2022 کے دوران بارسلونا میں کرائے کی قیمتوں میں 25.7% اضافہ ہوا ہے۔ ان کمپنی کی رپورٹ کے مطابق فی مربع میٹر مکانات کی ماہانہ اوسط قیمت اب 19 یورو 30 سینٹ ہے۔ صرف چوتھے کوارٹر میں مکانات کے کرایوں میں 8.4% اضافہ ہوا اور نومبر کے مہینے میں 3.4% کا اضافہ دیکھا گیا۔ بارسلونا کے تمام ڈسٹرکٹ میں کرایوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ سب سے زیادہ اضافہ ساریا سان جرواسی میں ہوا جو 29% تھا، اشمپلا میں 28.7% اور سان مارٹی ڈسٹرکٹ میں 28.2% اور سان بیا ڈسٹرکٹ میں 22.4% اضافہ ہوا۔ ماہرین کے مطابق موجودہ سال 2023 میں بھی مکانات کے کرایوں میں اضافے کا رجحان جاری رہے گا۔ اسپینش ریلوے کمپنی رینفے 9 جنوری سے گزشتہ سال 2022 میں مسافروں کو مختصر اور درمیانے فاصلے کی ٹکٹوں کے لیے 10 یورو اور 20 یورو کے ڈپازٹ کو واپس کرے گی۔ ان لوگوں نے 1 ستمبر سے 31 دسمبر 2022 کے درمیان کم از کم 16 مرتبہ اپنے ٹریولنگ پاس کو استعمال کیا تو وہ پوری رقم وصول کر سکیں گے۔ جن لوگوں نے کارڈ کے ذریعے ڈپازٹ کی ادائیگی کی تو خود بخود رقم ان کے اکاؤنٹ میں واپس آ جائے گی، جبکہ نقد رقم ادا کرنے والوں کو 15 جنوری سے ریلوے اسٹیشنوں میں ٹکٹوں کے کاؤنٹر پر جانا ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔